اے لوگو تمہاری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک واعظ اور نصیحت آ چکی ہے، اور تمہاری دلوں کی بیماریوں کی شفا بھی آ چکی ہے۔ وہ کامیاب ہوں گے اس دنیا میں اور آخرت میں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ If you find dust on your Quran, then think about your situation in which you are. قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ہر انسان کے اوپر۔ ایمان والو، ایمان لے کے آؤ اللہ پہ، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے اس قرآن پاک کو خوبصورت بناؤ، خوبصورتی سے پڑھا کرو۔ علماء کبھی بھی اس قرآن سے سیر نہیں ہوں گے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، الا ان وعد اللہ حق ولكن إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ هو يحيي ويميت، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ يا قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير
الله العظيم. سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اس کا وعدہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ وہی زندہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اے لوگو، تمہاری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک واعظ اور نصیحت آ چکی ہے، اور تمہاری دلوں کی بیماریوں کی شفا بھی آ چکی ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے یہ مومنین کے لیے۔ سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، تو پھر تم اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سے بہت بہتر ہے جو کچھ تم اکٹھے کرتے پھر رہے ہو۔ تو یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ یونس کی آیات ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو اپنی عظمت کا ذکر کیا، اپنی بڑائی کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے سب کچھ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ باتیں کی ہیں۔ ہم سب کے گھروں کے اندر ایک کتاب ہے جس کو کبھی کبھی ہم اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً رمضان کے مہینے میں۔ کئی گھروں میں تو اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے کہ روزانہ یہ کتاب کھلتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی گھر ہیں جہاں یہ کتاب ہفتوں بعد، مہینوں بعد، یا سال میں رمضان کے اندر ہی نکلتی ہے، اور اس کے غلاف کھولے جاتے ہیں، اور اس کو بڑے ادب و احترام سے چوم کے پڑھنا شروع کیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے رمضان گزرنے کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اس کتاب کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں، ہر وقت اس سے رہنمائی بھی لیتے رہتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک تو یہ ہم پر بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر انسان ہونے کے بعد اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر مسلمان بنانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا، کیونکہ پہلے بھی جو لوگ دوسرے نبیوں کی امتوں میں آتے رہے اور انہوں نے صحیح فالو کیا انبیاء کرام کو اپنے، وہ مسلمان ہی تھے۔ لیکن مسلمانوں میں سے بھی ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے، اور ہمیں تحفے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب دی، سب سے عظیم کتاب دی، قرآن دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان جو ہمارے اوپر ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر قرآن نہ ہوتا ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں یہی نہ پتا ہوتا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، تو کیسے ہم صحیح راستے کا انتخاب کرتے، کیسے اچھے اور برے میں تمیز کرتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب عنایت فرمائی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسا نسخہ مل جائے، کوئی ایسی پرچی مل جائے جس میں لوگ یہ کہیں کہ یار اگر یہ تمہارے پاس ہے نا تو دنیا اور آخرت میں جو بھی مشکل آئے گی نا تو اس سے کامیابی سے نکل جاؤ گے، دنیا میں کسی مشکل کا حل ہے نا تو یہ اپنے پاس پرچی رکھنا، یہ کتاب اپنے پاس رکھنا، یہ چھوٹا سا نسخہ اپنے پاس رکھنا۔ تو ہم اس کو کیسے رکھیں گے؟ آج ایک گلیوں میں پھرنے والے جو کچھ ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ایسے جو کوئی چھوٹے چھوٹے پتھر دیتے ہیں، کوئی ایسے موتی دیتے ہیں کہ تو بیٹے تو اپنے پرس میں رکھ لے اور تجھے یہ ہو جائے گا، دنیا تیرے قدموں میں آ جائے گی، ہم اس کو تو بڑا مقدس جان کے اسے بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نسخہ دیا ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے وہ طریقے بتائیں جو وہ خالق ہی بتا سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا، ہم اس کے ساتھ کتنی جو ہے غفلت برت رہے ہیں، کتنی بے اتنائی ہے، کیا کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ۔ تو آج کی جو ہماری محفل ہے وہ اسی کی امپورٹنس کے حوالے سے، ہمارا حال اس فقیر کے جیسا ہے کہ جس کے اپنے کشکول کے اندر ہیرا پڑا ہوا ہے، موتی پڑا ہوا ہے، لیکن لوگوں سے وہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے، اس کو قدر ہی نہیں ہے ہیرے کی،
کیونکہ ایک ہیرے کی یا سونے کی قدر جو ہے وہ ایک جیولر ہی جان سکتا ہے کہ یہ ہیرا ہے اور یہ کتنی قیمتی چیز ہے. باقی لوگوں کے لیے تو کیا وہ ایک پتھر کی مانندی ہے نا. بالکل اس قرآن کی قدر و قیمت اللہ رب العزت ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں. جس پروردگار کا یہ کلام ہے وہی جانتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اور پھر اس کے انبیاء کرام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں. ان کے بعد صحابہ کرام نے واقعی اس کی قدر و قیمت جانی اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈھالی. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اور ذلت اور رسوائی میں پڑ گئے. جیسا کہ وہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے مسلمان آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں، تعداد میں کتنے زیادہ ہیں، لیکن ذلت میں پستی میں پڑے ہیں. تو اس قرآن کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس سے منسلک ہو جاتا ہے، جو بھی اس سے جڑ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے آج کل ہم بہت فکر مند رہتے ہیں کہ یار میرا فیوچر کیا ہوگا، میں آگے فیوچر کی پلاننگ کروں، یا میں اپنے لیے کون سا جو ہے وہ شعبہ پسند کروں، میں اپنا کیریئر کیسے بناؤں، بہترین کیریئر کون سا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نسائی کی، ابو داؤد کی، اور یہ صحیح حدیث ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہوں گے، بہترین کیریئر ان لوگوں کا بنے گا، ان کا نہیں جو اپنی زندگی کو دنیا کی خاطر کھپا دیں گے، بلکہ ان کا کیریئر سب سے عظیم ہوگا. وہ کامیاب ہوں گے اس دنیا میں اور آخرت میں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جن کی روز و شب اس چیز میں گزرتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو سمجھ جائیں، اس کے اندر سے حکمت کے جو موتی ہیں ہم ان کو تلاش کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کی ہم تلاوت کر لیں. تو اس کتاب کی شان یہ کہ جو بھی چیز اس کتاب کے ساتھ جڑتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عظیم مرتبوں میں لے جاتے ہیں. جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی، ایک تو پورے سال کے 12 مہینے، پھر ان 12 مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ سلیکٹ ہو گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا. اس مہینے کو عظمت دی گئی. پھر اس مہینے میں سے بھی وہ رات جس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس کتاب کو نازل فرمایا، اس رات کی فضیلت کتنی کر دی کہ جس رات کو یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر کر دی. اور بہترین نبیوں کے جو امام ہیں، انسانوں میں جو سب سے بہترین شخصیت ہے، وہ اس کے اوپر ایک کتاب نازل ہو رہی ہے. اور جو فرشتہ لے کے آ رہے ہیں جبرائیل امین، وہ فرشتوں کے سردار ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس کتاب کی ایسوسیشن کس چیز کے ساتھ ہے. تو جو چیز اس کتاب کے ساتھ بھی جڑ رہی ہے اور جو لوگ منسلک ہو رہے ہیں اس کتاب سے، ان لوگوں کے آپ درجات بھی دیکھیں کہ کیا ہیں اور ان کے ساتھ یہ کتاب جڑ رہی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس کتاب کو سیکھتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. آج ہمارا کیا ہو گیا حال کہ ہمارے بچوں میں جو سب سے کمزور ذہن بچہ ہوتا ہے، جو کہیں نہیں چل رہا ہوتا، اس کو اٹھا کے ہم کسی مدرسے میں ڈال رہے ہیں. یہ تو شاید کسی کام کا نہیں چل رہا. 3 بچوں کو ڈالنا چاہیے مدارس کے اندر کرنے کے لیے تاکہ وہ اس کے علوم کو سیکھیں اور آگے پھیلائیں، بلکہ سارے بچوں کو ڈالنا چاہیے. یہ جو وقت ہم اس کتاب کو سیکھنے میں لگاتے ہیں، یہ جو پیسہ ہم اس کتاب کو سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کتاب کے سیکھنے کے اوپر لگا دیں. یا وقت جو آپ لوگ نکال کے آئے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا. ٹھیک ہے، تو اس کتاب کے ساتھ جو چیز ایسوسیٹ ہوتی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شان، اس کے مرتبے کو ایک ایکسیپشنل بناتے چلے جا رہے ہیں. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں بار بار یہ چیز بتاتے ہیں. اب اگر آپ کو کوئی بہت ہی زبردست کوئی نسخہ مل جائے، کوئی ایسا نسخہ کیمیا مل جائے جو صرف جو بنانے والا آپ کا خالق آپ کو بتا رہا ہے کہ یار یہ بہت زبردست نسخہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اسی میں تمہاری، اب اس کے ساتھ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو ہمیں خالق کا شکر ادا کرنا ہے. کیسے شکر ادا کرنا چاہیے؟
بس اس کتاب کو سنبھال کے غلافوں میں لپیٹ کے گھر کے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی کا ہاتھ نہ جائے، اور بس پھر کبھی ضرورت پڑے گی تو وہاں سے نکال لیں گے. وہ ایک کوٹیشن میں پڑھی تھی نا کہ if you find dust on your Quran then think about your situation in which you are. اگر آپ کے گھر میں قرآن کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے تو ذرا سوچ لیں اپنے بارے میں کہ آپ کس حالت کے اندر. آج ہمارا حال یہ کہ جب ہم رمضان میں اس کو نکالتے ہیں کبھی سال بعد تو مٹی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ پورا سال کیوں نہیں پڑھا. پھر رمضان میں ہمارے اندر ایک ایمان جاگتا ہے، اب ہم اس کو سیکھیں، اب ہم یہ کریں، یار مجھے کوئی عربی سکھا دیں، مجھے کوئی تجوید سکھا دیں. ہم اس کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو رمضان سے پہلے جو چند مہینے ان میں ہمارے پاس یہ وقت ہے سیکھنے کا اور سکھانے کا. شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی قدردانی کی جائے، اس کے جو حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ہے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اور بس وہ صرف یہی کہتا ہے میں شکر ادا کر دوں گا، اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی والدین کوئی کام کہیں تو وہ کرے نا، یہ شکر گزاری ہوتی ہے؟ نہیں. شکر گزاری ہوتی ہے کہ جو پھر والدین کے حقوق ہیں وہ انسان پورے کرے، ان کے سامنے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ رہے. یہی حقوق ہوں گے نا، اسی طرح سے شکر گزاری ادا ہوگی. تو قرآن مجید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ہر انسان کے اوپر. 5 حقوق ہیں ہر انسان کے اوپر قرآن مجید کے جو ہمیں پورے کرنے ہیں اگر ہم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں. ایمان لانے کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت ایک موضوع باندھا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لے کے آؤ. ایمان والو ایمان لے کے، یعنی پہلے بھی ایمان والو پھر ایمان لے کے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اللہ پہ ایمان لے کے آؤ. ایمان والو ایمان لے کے آؤ اللہ پہ، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب کے اوپر جو تمہارے نبی پہ نازل کی گئی. والکتاب الذی انزل من قبل، اور نبیوں سے پہلے پچھلے نبیوں پہ جو کتابیں نازل کی ان کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو ہی کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے جو بات کی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ جو اس سے بے اعتنائی برتے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ان چیزوں کا انکار کرے گا، اللہ کا اور رسولوں کا اور کتابوں کا، ان کتابوں پہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ پھر ایک بہت دور کی گمراہی میں پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو پھر گمراہ کر دیں. اب بات یہ ہے کہ ایمان لے کے آنے کا کیا مطلب ہے. ایمان کے جو حصے ہیں وہ یہ ہیں کہ اقرار باللسان ہونا چاہیے، زبان سے بھی ہم اقرار کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی کتاب ہے، اور ہم زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پہ ایمان رکھیں، اس کی تلاوت کریں، اور دل سے بھی اس کو مانیں. دل سے مانیں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. تصدیق بالقلب جسے کہتے ہیں، اور عمل بالجوارح، اپنے عمل بھی اس کتاب کے مطابق کریں گے تو ہم وہ جو بات ہو رہی نا آمنو آمینو، پھر ہم ایمان لانے والے بنیں گے. ابھی کیا ہے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ جیسے ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں جی ہم کتاب ایمان تو لے کے آتے ہیں لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ نہیں ہم مان سکتے. ہمارے عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہے نا. ہم کہتے تو ہیں ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، سارے کہتے ہیں نا یہ، پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم دل سے اس چیز کو نہیں مانتے. آگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آگ کے اوپر اگر میں ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا نا. کیوں نہیں رکھتے پھر آگ کے اوپر ہاتھ؟ دل سے پتہ ہے کہ یار یہ نقصان پہنچائے گی، یہ تو مجھے جلا دے گی. سانپ ہے، سانپ ڈس لیتا ہے، بہت سارے سانپ نہیں بھی ڈستے، ان کے ذہن اندر زہر نہیں بھی ہوتا، لیکن دل میں پکا پتا ہے کہ اگر میں اس نے مجھے کاٹ لیا تو بڑا کوئی خطرناک کام ہو سکتا. دل سے جب ہم کسی چیز کو مانتے ہیں تو اس کی سچویشن بالکل اور ہوتی ہے، پھر زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے. صبح و شام اس کتاب کے
ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کی صبح و شام اس کتاب کے ساتھ، جو اسی کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں۔ تو ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کس ایمان کے بارے میں کہا کہ اگر تم نے نہ رکھا تو تم بہت دور کی گمراہیوں میں پڑ جاؤ گے، وہ یہ کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن واقعی اپنے دل میں اس چیز کو، اللہ کی بڑائی کو مانے کہ یہ اس پروردگار کا کلام ہے، اس پروردگار کے الفاظ ہیں۔ وہ پروردگار ہم سے کچھ باتیں کر رہا ہے، جو سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے وہ ہم سے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جب بھی کبھی قرآن پاک کسی کا کوئی حصہ کھولا ہے اور کسی بھی پریشانی میں کھولا ہے اور اس کی کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو واقعی اس چیز کا حل اسی وقت آپ کو اس میں مل جاتا ہے۔ اس چیز کا حل آپ کبھی ریڈیو پہ عموماً قرآن لگاؤ تو آپ لگائیں اور سننا شروع کر دیں اور یہی سنیں، سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو واقعی اپنی پریشانی کا اس دن کا حل اس میں مل جائے گا، ملے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری پریشانیوں اور غموں کا علاج اس کتاب کے اندر ہے۔ تو ایمان لے کے آنے میں زبان سے، دل سے، عمل سے، عمل اگر ہمارا نہیں بدلتا تو ہم جتنے مرضی بڑے قاری بن جائیں، جتنے ہی اچھا قرآن کو خوش الحانی سے پڑھ لیں، اگر ہمارے عمل کے اوپر کوئی جو ہے وہ فرق نہ پڑا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے علامہ اقبال کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے نا، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی کہ حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن بن کے سامنے دکھانا ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہمیں وہ بننا ہے۔ تو یہ چیز قرآن کے عمل میں آتی ہے، یہ چیز ایمان میں آتی ہے۔ ایمان یہ چیز ہے کہ ہم اپنے عمل کو بدل لیں اس قرآن کے مطابق، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ، ہدایت پہ لے کے جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جنہوں نے اس کا کفر کیا، انکار کیا، وہ پھر دور کی گمراہیوں میں پڑ جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ اپنی زندگی میں انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ زمین اور آسمان میں اس سے قیمتی کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی اس سے بڑا گائیڈ نہیں ہے، کوئی بڑا انفلوئنسر نہیں ہے، کوئی اس سے بڑا موٹیویشن اسپیکر نہیں ہے، کوئی اس سے بڑی سائیکو تھراپی کرنے والا سائیکو تھراپسٹ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک سائیکو تھراپسٹ سے میری ملاقات ہوئی، ٹی وی پروگرام میں ادھر آئے ہوئے تھے وہ بھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم باتوں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں لوگوں کا، لوگوں کے ڈپریشن کو دور کرتے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو بہتر کرتے ہیں، بچوں کے اپنے والدین سے تعلقات کو بہتر کرتے ہیں، ہم باتوں کے ذریعے سے ٹھیک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں باتوں کے ذریعے سے ہمارے ڈپریشن کو دور کرتے ہیں۔ میں نے انہوں نے کہا پھر تو سب سے بڑی سائیکو تھراپسٹ بک، یعنی کہ اگر کوئی مدد لینا چاہتا ہے تو اس کتاب سے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کے ڈپریشن کو، پریشانیوں کو، اس کی تکلیفوں کو، ان کے میاں بیوی کے حالات کا پرابلم ہے اس کو پڑھیں، بچوں نے کیسے اپنے والدین سے ڈیل کرنا ہے وہ اس کو پڑھیں، والدین نے کیسے بچوں سے ڈیل کرنا ہے اس کو پڑھیں، محلے داروں سے کیسے ملنا ہے اس کو پڑھیں، غریبوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اس کو پڑھیں۔ یہ ایکچولی سائیکو تھراپی کی سب سے بڑا نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کسی بھی مشکل میں تم ہوگے تو اس نسخے سے اپنی مدد لینا۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی، یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں، یہی چیز ایمان کے اندر آتی ہے۔ دوسرا حق جو قرآن مجید کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مومنین کا درجہ دیتے ہیں، ایمان والوں کا درجہ دیتے ہیں جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جیسے میں نے ایک
درس میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق، اللہ تو اتنا بڑا ہے، ہم کیسے اللہ سے اتنا ڈر سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات سے ڈرنے کا جو حق ہے ہم نے اتنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کو تسلی ہوئی، حوصلہ ہوا۔ تو الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا اور یہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت، جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں۔ اور جو لوگ اس سے بے اعتنائی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں فرما دیا فاولئک هم الخاسرون، اصل خسارہ پانے والے وہ لوگ ہوں گے۔ تو اب تلاوت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ تلاوت میں یہ آتی ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے تو جو قواعد ہیں، عربی قواعد ہیں، ان کے مطابق پڑھا جائے۔ اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو قرآن کے مطلب ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ قل ہے موٹے قاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک لفظ ہے کل باریک کاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ۔ ذرا سی تبدیلی سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں دو لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ حروف مدہ آتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اگر وہاں پہ ہم کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ تو یہ غلط ہو جاتا ہے، تم اکیلے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کہاں پہ آواز کو لمبا کرنا ہے، کہاں پہ چھوٹا کرنا ہے، یہ قرآن کے مطلب کو تبدیل کر دیتے ہیں، انہیں لحن جلی کہتے ہیں، میجر مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اور پھر ظاہر قرآن کی تلاوت کے کچھ روزانہ کا معمول بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے کم وقت میں، یعنی کہ 10 سپارے روزانہ، 3 دن سے کم دنوں میں کوئی قرآن پاک کو مکمل نہ کرے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ ایک حزب، جسے ایک منزل بولتے ہیں نا قرآن میں، اس کی تلاوت کرتے تھے ایک دن، یعنی کہ تقریباً 4.5-5 سپارے۔ تو کچھ اس طرح کے حقوق جو ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن کو خوش الحانی سے، ایک تو تجوید ہے نا، قواعد کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور پھر خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے۔ صحیح حدیث ہے نسائی کی، اور یہی حدیث داؤد میں، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے اس قرآن پاک کو خوبصورت بناؤ، خوبصورتی سے پڑھا کرو۔ تو ہمیں قرآن کو ایک تو رولز کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے اور رات کے قرآن کی تلاوت کیجئے، اور ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، خوبصورتی کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک کا حفظ کرنا بھی۔ تو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا قرآن پر ایمان لے کے آنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا، عربک لینگویج کے اندر، جیسے اس سے واقفیت حاصل کریں۔ کیا بہت مشکل لینگویج ہے؟ کیا بہت مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو یہ قرآن تمہارے لیے بہت آسان بنایا ہے، کون ہے جو اس میں غور و فکر کرنا چاہتا ہے؟ دنیا کی کتنی موٹی کتابیں، ہم نے یونیورسٹیز میں کیلکولس کی اتنی موٹی بھاری کتابیں اور دوسرے سبجیکٹ 4 سال ہم اٹھا کے لے کے جاتے رہے، پڑھتے رہے، آتے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم ان کو نہ پڑھیں، لیکن سب سے زیادہ حق کس کتاب کا ہے ہمارے اوپر پڑھنے کا؟ کون سی کتاب ہے واقعی جو ہمیں ہمارے کیریئر کو سب سے بہتر بنانے والی ہے؟ یہ تو ہم سوچتے ہیں کہ فلاں چیز پڑھ کے ہمیں جاب اچھی مل جائے گی، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو جاب دلوانے والے کون ہیں، مشکل سے نکالنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور سمجھنے کے اندر بھی 2 درجات ہیں، جیسا کہ اسکالرز نے ذکر کیا ہے کہ اس کی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر کے طور پر نازل کیا ہے، یاد دہانی کے طور پر نازل کیا ہے. اس کے اندر جو آیات ہیں، آیت کیا ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہیں. جیسے آپ کا دوست کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے، آپ کو کوئی گھڑی دی یا کوئی پرفیوم دیا، آپ نے اپنی الماری میں رکھ دیا، آپ بھول گئے، وہ بھی بھول گئے، لیکن کسی نے آپ نے دوبارہ کبٹ کھولی تو سامنے وہ پرفیوم یا تحفہ نظر آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک دم اس کی یاد آ جاتی ہے. اسی کو ذکر بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اپنی آیات نازل کی، آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے. آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، دوسری اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کو تر و تازہ کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن ایک تو ہمارا جسم ہے جس کی غذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین سے نکالی ہے، ہم سبزیاں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اور مخلوقات اللہ تعالیٰ نے، وہ تو جسم کی غذا ہے. تو روح جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر رکھی ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی غذا ذکر کو کہا ہے، اور قرآن بہترین ذکر ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کے اندر کو ذکر کے طور پر، یعنی کہ بار بار اس سے نصیحت حاصل کریں. اور دوسری چیز تدبر، سمجھنے میں پہلی چیز ایک تو ذکر آتی ہے، آیات کی بار بار یاد دہانی، پلس تدبر. تدبر کا کیا مطلب ہے؟ غور و فکر، گہرائی میں جائیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کبھی بھی اس قرآن سے سیر نہیں ہوں گے، دل نہیں بھرے گا ان کا. جب بھی اس کو کوئی پڑھے گا ایک نیا طرز اس کو نظر آئے گا، جب بھی وہ اس کو پڑھے گا ایک نئی بات اس کو سمجھ میں آئے گی. یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھنے سے انسان کا دل نہیں بھر جائے گا. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہر دفعہ کچھ اور موتی نکلتے ہیں، کچھ اور باتیں نکلتی ہیں، ہمارے مسائل کا حل نکلتا ہے. تو قرآن کو سمجھا جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن کو اپنے عمل میں ڈھالا جائے. صرف تلاوت تک اس کو محدود نہ رکھا جائے. یقیناً تلاوت کا بھی بہت فائدہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے تو اس کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کلیئرٹی دی کہ جس طرح الف لام میم ایک لفظ ہے، اس میں 3 حرف ہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف. جس نے صرف الف لام میم پڑھا، 10 + 10 + 10 30 ہو جائیں گی. اس کی واضح کر کے بتایا. یقیناً پڑھنے کا تو تلاوت کا ثواب ہے ہی، لیکن پڑھنے کے بعد عمل جب ہم نے کر لیا، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیا، جو چوتھا حق ہے قرآن مجید کا، جس نے عمل میں نہ ڈھالا اس نے اس حق کو چھوڑ دیا. اس نے قرآن کی صحیح عظمت کو نہیں سمجھا، اس نے اللہ کی صحیح شکر گزاری ادا نہیں کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا شکر گزاری میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم حقوق پورے کریں. تو قرآن کے اوپر عمل کرنا، اس کے اندر جو باتیں دی گئی ہیں اس کو من و عن ماننا، اس سے ہماری تربیت بھی ہوتی ہے. دیکھیں قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں جن میں انفسہم، نفسہم ایسی باتیں ہیں، تاکہ ہم اپنے نفس کی سائیکلوجیکل بیماریوں کو دور کر سکیں. اس پہ عمل کر کے جب ہم وہ کام کریں گے تو اس سے ہماری یہ جو بیماریاں دور ہوں گی. اس کے بعد جو قرآن مجید کا 5واں حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں، اب ہمارا یہ فرض ہے کہ جو ان کا پیغام ہے اس کو آگے پہنچائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے ساتھ جڑ کے اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں. بلغوا عنی ولو آیہ، کہ ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہے دوسروں تک پہنچاؤ، اپنے گھر والوں تک پہنچاؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی گھر والوں کو ڈراؤ، رشتہ داروں کو ڈراؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اس قرآن کے ذریعے سے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ ہم نے یہ رسپانسبلٹی سمجھ کر دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے. یعنی کہ ہم نے پہلے سیکھا سمجھا، لیکن سیکھنے اور سمجھنے کے بعد کہیں یہود کی طرح اور کرسچنز کی طرح نہ ہم ہو جائیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ بات تم کیوں کہہ رہے جو تم کرتے نہیں ہو. اگر ہم نے اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں ڈھالی تو پھر ہم دوسرے کو کیسے بتا سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے.
تو ہم اس پہ بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیں.